اللہ تعالیٰ سب لوگوں سے راضی ہو۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع بچار کا آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ النساء چل رہی ہے، 5واں پارہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکریٰ۔ اب یہاں پر بات کی جا رہی ہے نشے کی حالت کی۔ اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی، اب اگلا ٹاپک یہاں شروع ہونے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ چیزوں کو فرض کیا انسان پر۔ اس وقت پہلا حکم آیا کہ تم نے نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہیں جانا ہے، کیونکہ شراب حرام نہیں تھی، ہر انسان ہی شراب پیا کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو لیکن بہت سے صحابہ ایسے تھے جو شراب نہیں پیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں پی شراب، کچھ لازمی نہیں کہ سارے ہی پیتے تھے، موسٹلی پیپل جو ہیں ان کی وہ عادت تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکریٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نماز، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نماز پڑھائی جا رہی تھی اور امام جو ہیں وہ نماز کے دوران چونکہ وہ نشے کی حالت میں تھے، وہ بھول گئے نماز۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو تم نماز کے قریب مت جاؤ، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم یہ جان لو کہ تم کیا بول رہے ہو، تم اپنی باتوں کو سمجھ جاؤ، کیونکہ نشے کی حالت میں انسان بھول جاتا ہے اور وہ اپنی آپے سے باہر ہوتا ہے، اور اس کے جو لفظ ہوتے ہیں اسے نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے کے قابل نہ ہو جاؤ، اور جنابت کی حالت میں جب تک کہ تم غسل نہ کر دو۔ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، جب تم جنابت کی حالت میں ہو تو اس وقت تک تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تک کہ تم نے غسل نہ کر دیا ہو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اچھا ایک بات اس کے بارے میں ہے کہ انسان کو اگر مسجد میں سے گزر کر جانا ہو، اپنا اس کا راستہ یہ ہو کہ وہ مسجد میں سے گزر کر جاتا ہے، تو پھر وہ مسجد میں سے گزر سکتا ہے، مسجد کے اندر داخل ہونے کا بھی حکم نہیں ہے جنابت کی حالت میں، کیونکہ کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جن کو مسجد کے اندر سے گزر کر ہی جانا پڑتا تھا، ان کا راستہ گھر کا ایسا تھا کہ مسجد کے اندر سے گزر کر ہی لازماً جانا پڑتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے، اس لیے یہ ان کی رعایت ہے کہ وہ اگر ان کا راستہ صرف اس چیز کے لیے کہ انہیں اپنے گھر کی طرف جانا ہے تو اور کوئی راستہ نہیں ہے تو وہ مسجد میں سے گزر سکتے ہیں، اور لیکن جب اس کے علاوہ وہ اس مسجد میں نہ جائیں جبکہ وہ جنابت کی حالت میں ہوں، یہاں تک کہ وہ غسل نہ کرتے ہیں۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر کوئی تم میں سے مریض ہو، یہ وہ مریض جس کو مرض کے بڑھ جانے کا خدشہ ہو کہ وہ وضو کر لے گا یا اور اس کا مرض بڑھ جائے گا، او علی سفر، یا پھر وہ سفر کی حالت میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط او لمستم النساء، یا پھر جب وہ سفر کی حالت میں ہو، اور یا پھر تم میں سے کوئی بھی ایسا ہو جو کہ قضائے حاجت سے یعنی کہ واش روم یوز کر کے آتا ہے، یا پھر اس نے اپنی بیوی کو چھوا ہو، فلم تجدوا ماء، اگر تم میں سے وہ سارے لوگ جنہوں نے یہ سارے کام کیے ہیں اور وہ اب ان میں سے پانی نہیں اس کو میسر ہو رہا، وہ پانی نہیں پا رہا ہے، تو پھر وہ کیا کرے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، تو وہ تیمم کرے پاکیزہ مٹی سے۔ پاکیزہ مٹی کون سی ہوتی ہے؟ وہ مٹی جو کہ گیلی نہ ہو، وہ پاکیزہ ہوتی ہے، اس کے اندر انسان کے اندر سے سارے جراثیم بھی صاف ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نیچرل ایک پروسیس مٹی کے اندر رکھا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ایون کہ وہ جو مٹی ہے وہ پانی کو بھی فلٹر کر دیتی ہے، پانی کو بھی صاف کر دیتی ہے، جو فلٹریشن پروسیس اگر آپ میں سے کسی نے پڑھا ہو تو ہم دیکھا ہے ہم نے کہ وہ کس طرح سے پانی کو بھی فلٹر کر کے مٹی جو ہے وہ صاف کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نیچرل طریقہ مٹی کے ساتھ بنایا ہے کہ وہ آپ کی گندگی کو صاف کر دیتی ہے۔ تو پھر اگر کسی کو پانی میسر نہ ہو تو وہ تیمم کرے پاکیزہ مٹی سے، گیلی مٹی پاکیزہ نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کو علم نہیں ہے کہ یہ اس مٹی پہ ممکن ہے کسی جانور نے پیشاب کر دیا ہو، ممکن ہے وہ گندی ہو، تو اس لیے گیلی مٹی پاکیزہ نہیں ہوتی ہے، ڈرائی مٹی پاکیزہ ہوتی ہے۔ اور تیمم کرنا یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ مٹی کو لے کر کے اپنی پوری بازوں کو بھی مل دیں، پیروں کو بھی مل دیں، نہیں، مٹی کے ساتھ ہاتھ لگا کے اپنے ہاتھوں کو جھاڑیے اور پھر اپنے ہاتھوں کو تلائیوں تک، وہاں تک آپ اپنے ہاتھوں کو رب کیجیے، اور پھر وہی ہاتھ
آگے پیچھے سے رب کر کے پھر آپ وہی ہاتھ اپنے منہ پر پھیر لیجیے. وہ ایک ہی دفعہ کرنا کافی ہے، کوئی 3 دفعہ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. فَامْسَحُوا، اب اللہ تعالیٰ نے آگے ہمیں بتا دیا کہ اس کو کیسے کرنا ہے. فَامْسَحُوا، پس مسح کرو، وجوہکم وایدیکم، اپنے ہاتھوں کا بھی اور اپنے چہرے کا بھی. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا وہ تیمم کرتے وقت اپنی پوری بازو بھی پھیرتے ہیں، بازوؤں پر بھی، اپنی کونیوں تک، اور پھر اس کے بعد پیروں کو بھی صاف کرتے ہیں. تو یہ تیمم کا طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتا دیا ہے تیمم کرنے کا طریقہ اپنے ہاتھوں کا اور اپنے چہروں کا کرنا ہے. ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. اگر تم میں سے کوئی غسل کے لیے بھی پانی نہ پائے تو وہ بھی ایسے ہی تیمم کر لے، لیکن جیسے ہی آپ کو پانی میسر ہو جاتا ہے تو پھر وہ آپ کا تیمم اسی وقت ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. پھر آپ کو غسل بھی کرنا آپ پر واجب ہے اور پھر آپ کو وضو بھی کرنا واجب ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا، یعنی کہ ان اہل کتاب کی بات کی جا رہی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا کچھ حصہ دیا. اللہ تعالیٰ نے کچھ حصہ ان کو کتاب کا دیا، نصیبا من الکتاب، کچھ حصہ یعنی کہ اسی قرآن کی طرح کا ہی کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجا. یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، تو وہ کیا کرتے تھے کہ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ کے احکامات بیچ دیتے تھے، یعنی کہ وہ گمراہی کو لیتے تھے، اپنی مرضی کے مطابق ان کو توڑ مروڑ کر اللہ تعالیٰ کی آیات کو پیش کرتے تھے. اور وہ یہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی رستے سے بھٹک جائیں. یہودیوں نے، اہل کتاب میں سے اسلام قبول کرنے والے کوئی 10 بھی نہیں تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا. عیسائیوں نے بہت زیادہ اسلام قبول کیا، ان کے دل نرم ہیں، ابھی بھی نرم ہیں ایز کمپیئر ٹو دا جوئش. یہی وجہ ہے کہ جو عیسائی ہیں وہ بھی نفرت کرتے ہیں جوئش سے، وہ بھی جانتے ہیں کہ جوئش نے کیا کیا ان کے ساتھ. آپ کو شاید معلوم ہوگا، انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ انہوں نے، یہودیوں نے کس طرح سے عیسائیوں کو ایک کنواں آگ کا انہوں نے بنوایا اور اس کے اندر ان کو کچھ لاکھوں کے حساب سے تھے، اور ان کو اس آگ کے اندر بچوں سمیت عورتوں کو، مردوں کو، بوڑھوں کو، سب کو انہوں نے اس آگ میں جلایا. تو یہودی جو ہیں یہ شروع سے، جب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ ایسے ہی سخت دل تھے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر فرعون کو مسلط کیا تھا. اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دی تو پھر وہ قوم ویسی ہی بدبخت بن گئی، حالانکہ وہ اللہ کی سب سے چہیتی قوم. واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے. اعلم باعدائکم، وہ خوب جاننے والا ہے تمہارے دشمنوں کو. وکفی باللہ ولیا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے تمہارا دوست، وہ کافی ہے تمہارے لیے، تمہیں اور کسی دوست کی ضرورت نہیں ہے. ہم آج جو اس پریشانی میں مبتلا ہیں کہ ہم تنہائی کے شکار ہیں، تو کیا ہمارے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ کافی نہیں ہے دوست؟ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، آپ کے لیے بھی کافی ہے مددگار اللہ، میرے لیے بھی کافی ہے مددگار اللہ. میں ایک بات بتانا چاہوں گی، بات وہاں سے کہیں نہ کہیں سے نکل ہی آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کچھ غلام آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کو بھیجا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام آئے ہیں، تو آپ جائیے اور جا کر ان سے غلام مانگ لیجیے کیونکہ آپ تھک جاتی ہیں کام کر کے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت کوئی 26-27 سال کی ہوگی، اس سے بڑی نہیں تھی. تو جب فوت ہوئی ہیں تو اس وقت بھی وہ ابھی 30 سے چھوٹی تھی، 30 کی ایج میں نہیں وہ پہنچی کہ وہ فوت ہوئی تھی. حضرت فاطمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد ان کا انتقال ہو گیا. تو ان کی کمر جو ہے نا حضرت فاطمہ کی جھک گئی تھی مشکیزیں اٹھا اٹھا کر، ان کے ہاتھوں پر چھالے بن گئے تھے چکی پیس پیس کر. تو انہوں نے آ کے اپنے والد سے کہا بابا جی مجھے بھی غلام دے دیجیے تاکہ میری بھی زندگی آسان ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت فاطمہ کو غلام نہیں دیا، بلکہ ان کو کہا، ان کو تسبیح دے دی. اس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے، جو کہ ہم لوگ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں
سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر، کہ آپ یہ تسبیح پڑھا کریں، اس سے آپ کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ تو یہ کتنا بڑا گفٹ ہمیں دے دیا گیا۔ تو پھر اگر وہ غلام نبی پاک کے لیے مشکل نہیں تھا ان کو دینا، لیکن اس لیے کہ آپ جب اس کے ساتھ دو فائدے ہوں گے، ایک تو آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی، دوسری آپ اللہ کو بھی یاد کریں، اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کریں۔ تو ہم اگر یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ خود بخود تھکاوٹ فیل کر کے پڑھیں۔ سائیکولوجیکلی بھی چیزوں کا بڑا اثر ہوتا ہے ہمارے اوپر، ہم سائیکولوجیکلی اگر یہ فیل کریں گے نا آپ، تو انشاءاللہ خود بخود آپ کی تھکاوٹیں دور ہوں۔ آگے چلتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا۔ اور ان یہودیوں نے کیا کیا، وہ بڑے چلاک، وہ بڑی چلاکی سمجھنا چاہتے، وہ سمجھتے ہیں ہم بڑے چلاک ہیں۔ بعض یہود نے کیا کیا کہ وہ جو کلمات تھے ان کو توڑ مڑوڑ کر اپنی زبانوں سے ایسے کہتے، کیا کہتے، کہہ تو دیتے سمعنا، ہم نے سنا، اور اس کے فوراً بعد وہ کہتے وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی۔ ہم آپ کی بات کو سن تو رہے ہیں لیکن ہم اس کے فرما بردار نہیں ہیں۔ اے نبی، ہم آپ کے کلام کو سن تو رہے ہیں لیکن ہم نافرمانی کرنے والے ہیں، ہم نافرمانی کریں گے۔ اور پھر آگے سے یہ دعا کرتے تھے وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور وہ کہتے تھے کہ ہم سن رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی اور نہ سنے، آپ کی بات، آپ کی باتیں لوگوں کے دلوں میں نہ اتریں، کوئی آپ کی باتوں کو نہ سنے۔ اور رائنا، اور وہ کہتے تھے رائنا، ہم نے آپ کو یاد ہوگا ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، وہ رائنا کہا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کا معنی یہ ہے کہ آپ ہماری گدڑیے ہیں، یعنی کہ آپ ہماری بھیڑ بکریوں کو پالنے پوسنے والے ہیں، ان کو چرانے والے ہیں۔ لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، وہ اپنی زبانوں کو موڑ تڑوڑ کر یہ چاہتے تھے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ہر وقت طعنے کستے، اور اپنی زبانوں کو موڑ تڑوڑ کر دین اسلام کی باتوں کو کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا، اگر وہ یہ لوگ یہ کہتے تھے، اہل کتاب کی جو یہودی ہیں یہ کہتے تھے سمعنا وَأَطَعْنَا، کہ سنا ہم نے اور ہم نے اطاعت، وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ۔ تو اگر وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے سنا بھی اور ہم نے اطاعت بھی کر دی اور ہم نے سن لیا اور ہم پر اپنی نظر کرم کیجیے نبی، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، یہ ان کے لیے بڑا اچھا ہوتا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، وہ اپنی ہی ڈٹائی پر ڈٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں تو ان لوگوں کے لیے اللہ نے ان پر لعنت کر دی، ان کے کفر کرنے کے سبب، اور بہت کم ہی تھے جو ایمان لے کر آئے، جو کہ صرف اور صرف گنتی میں 10 سے بھی کم تھے، 10 بھی نہیں تھے مکمل جو یہودی اسلام لے کر آئے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کو، اہل کتاب کو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اے اہل کتاب، جو کچھ ہم نے تم پر نازل کیا، آمنوا بما نزلنا مصدقا، ہم نے جو تم پر نازل کیا، اور ہم نے اب جو کتاب تم پر اب جو کتاب ہم نے نازل کی ہے، یہ ان ساری چیزوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس موجود ہے، تم اس پر ایمان لے آؤ، من قبل، اس سے قبل کہ ہم تمہارے چہروں کو بگاڑ، ہم تمہاری شکلوں کو بگاڑ، وجوہن، بالکل ایسے ہی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے اس قوم کی چہروں کو بگاڑ دیا تھا جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اور ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے جب ان کو شکار کرنے سے منع کیا تھا اور انہوں نے شکار کیا، سورہ اعراف میں انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل اور رسوا ہو کر چھوڑ دیا، ان کو بندر بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ان باتوں کو مان لو اس سے قبل کہ میں تمہارے چہروں کو بگاڑ، وَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّ أَصْحَابَ السَّبْتِ، یہی وہی ہفتے والوں کی بات کی جا رہی ہے جو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے چہروں کو بگاڑ دیا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ تعالیٰ جب کسی کام کرنے کا ارادہ کر لے تو پھر وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار سے سمجھایا پہلے ایمان لے آؤ، پھر وہ جب نہیں مانے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی کہ سمجھ جاؤ اس سے پہلے کہ تمہارے پر یہ معاملہ ہو جائے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشتے گا سب چیزوں کو، لیکن وہ نہیں بخشے گا کسی شرک کو، چاہے وہ شرک کتنی ہی قلیل ہو، کتنی ہی تھوڑی ہو۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ وہ جو چاہے گا بخش۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اور جس کسی نے شرک کیا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرا لیا، صفات کے لحاظ سے، محبت کے لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے، اس نے اللہ پر جھوٹ کر لیا۔ کیا اللہ کے برابر بھی کسی کی صفت ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ کے برابر بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اس نے بہت بڑا جھوٹ گھڑ لیا اللہ۔ اس لیے اپنے ایک ایک عمل کو سوچنے کی کوشش کیجیے کہ کہیں ہم سے شرک نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ شرک کرنا، شرک کو پہچاننا اتنا ہی مشکل ہے جیسے ایک سرمئی پتھر کے اوپر آپ ایک چونٹی کو چلتے ہوئے پہچان سکیں کہ چونٹی آپ کو نظر ہی نہیں آئے گی، پتھر بھی اسی رنگ کا اور چونٹی بھی اسی رنگ کا۔ اس لیے شرک کو پہچاننا، شرک سے بچنا اتنا ہی مشکل ہے۔ صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے، اب ہم کیسے خود کو شرک سے بچائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو دعا سکھائی، یہ دعا پڑھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تم سب کو شرک سے محفوظ کرے گا۔ انشاءاللہ میں وہ دعا آپ لوگوں سے شیئر کر دوں گی۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ وَلِلَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یقیناً کیا آپ نے نہیں دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں، یعنی کہ وہ یزکون انفسہم اپنے نفسوں کو پاک کرتے ہیں، وَلِلَّهُ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے۔ اچھا، اس بارے میں ایک بہت اہم بات میں آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گی کہ کسی کو بھی اپنے منہ سے کسی کے اوپر بہت زیادہ ہم جو تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم لوگ بہت زیادہ کسی کی تعریف کرتے ہیں منہ پر کہ آپ بہت اچھی ہو، کسی معاملے میں بھی تعریف کرتے ہیں، تو ہمیں اجازت نہیں ہے اس چیز کہ ہم یہ کہیں کہ وہ بہت پاکیزہ ہے، بہت زیادہ نیک ہے، بہت ہی زیادہ اچھا ہے، بلکہ یہ کہیے اگر آپ یہی مقصود ہو، کسی کی تعریف کرنی ہے، یہی مقصود ہو، تو آپ یہ کہیے کہ میں اس کے بارے میں اچھا گمان رکھتی ہوں کہ میں یہ گمان رکھتی ہوں کہ وہ نیک ہے۔ انسان وثوق سے کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہر کسی کے عمل کے بارے میں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ وَلِلَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکیزہ ہیں، پاکیزگی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اللہ پاک کرتا ہے ہمیں ہمارے گناہوں سے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، یہ فتیلہ وہ فتیلہ ہے، یہ وہ باریک سی جھلی ہے، جب ہم کھجور کی گٹھلی کو کھجور سے جب الگ کرتے ہیں تو بہت ہی باریک سی جھلی آتی ہے، یہ وہ والی جھلی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ یہ جھلی بھی میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں دیکھو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں، کس طرح جھوٹ کرتے ہیں، کس طرح اللہ کو جھوٹ کر رہے ہیں۔ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا، اور یہ سارا کا سارا بہت بڑا گناہ ہے، کھلا گناہ کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر یہ جھوٹ کر رہے ہیں۔ اپنے نفسوں کی پاکیزگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم کے در ارشاد فرمایا کہ اپنی نفسوں کی پاکیزگی اور ستائش مت کرو، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ تم میں متقی کون ہے۔ تم ایک دوسرے پہ یہ فتوے مت لگاتے پھرو کہ وہ پاکیزہ ہے، بہت زیادہ صاف ہے، بہت اچھا ہے۔
صحیح मुस्लिम की हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक आदमी को एक दूसरे आदमी की तारीफ करते हुए सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफसोस है तुझ पर, तूने अपने साथी की गर्दन काट। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम में से किसी को किसी की तारीफ करना ही मकसूद हो तो ये कहो कि मैं इसे इसी तरह गुमान करता हूँ अल्लाह ताला पर किसी का तज़किया बयान ना करे। यानी कि आप अल्लाह पर ये झूठ कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि वो पाकीज़ा है, तो नाउज़ बिल्लाह के अल्लाह नहीं जानता कि वो पाकीज़ा है। इसलिए कभी किसी के मुंह पर उसकी तारीफें न करना शुरू कर दीजिए। जो मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ ना, तारीफ मत किया कीजिए।